نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 سے لے کر 68 تک کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ النساء کا 9واں رکوع ہے اور والمحصنات 5ویں پارے کا 6واں رکوع ہے۔ گزشتہ 2 دروس سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں معاملہ ہو گیا، اور منافق جو یہودی تھا وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، لیکن جو منافق تھا وہ چونکہ حق پر نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ کعب بن اشرف کرے جو یہودیوں کا سردار تھا۔ اور اس منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ فرمائیں گے اور یہ جو یہودی ہے یہ رشوت دے کر میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، اس لیے وہ وہاں جانے کا زور دے رہا تھا۔ اور وہ جو یہودی تھا وہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ جائے۔ وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو منافق باہر آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر فیصلہ لیتے ہیں۔ اور نیت اس منافق کی یہ تھی، جیسا کہ سب لوگوں کو پتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیا ہو، چونکہ جو منافق ہوتے تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کلمے کا اظہار بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی بعض مرتبہ ساتھ جاتے تھے۔ وہ الگ معاملہ ہے کہ مختلف بہانے کر کے واپس آ جاتے تھے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں ہوں مسلمان اور یہ ہے یہودی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ خیر یہ وہاں پہنچے، معاملہ بتایا، اور یہودی نے یہ بتا دیا کہ میرے حق میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اور یہ نہیں مانتا، کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواؤں گا، وہ صحیح فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ کہ جی ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنے گھر تشریف لے گئے، باہر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ آج حضرت عمر کا ہی تذکرہ ہے، اور اتفاقاً آج یکم محرم الحرام ہے، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت تھا۔ تو خیر یہ جب معاملہ ہوا تو یہ اس یہودی کے جو رشتے دار تھے، قبائل کے لوگ، اس منافق کے جو یہودی نہیں، اس منافق کے جو رشتے دار تھے، لوگ تھے جاننے والے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، اور یہ تو مسلمان ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلح کروا دیں گے ہمارے درمیان۔ جب یہ بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیوں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کو نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تھے۔ عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ آیا تو فرمایا کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مومن کے قتل کی جرات کریں گے۔ یہاں پر ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن فی الحال جو بات کہ مجھے یہ گمان نہ تھا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ عمر یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، عمر ایسا کر ہی نہیں سکتا،
اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ کو اپنے کسی ماتحت کی کوئی شکایت پتہ چلے تو کبھی یہ مت کہنا کہ وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کی خوب تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ ماتحت کی بات تو دور ہے، آج کل کسی آدمی کو یا کسی کو بھی ان کی بیٹے کی شکایت کی جائے تو فوراً یہ جملہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر بعض مرتبہ اپنے بیٹے کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یہ تو یہ معاملہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ کہنا چاہیے جی ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہ بیٹے کو کہیں فلاں نے کہا ہے وہ سچا ہے تم جھوٹے ہو، معاملے کی تحقیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص جن کے ایمان لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، یہ فرمایا کہ مجھے گمان نہیں تھا کہ عمر ایک مرد مومن کی قتل کی جرات کریں گے۔ جب یہ معاملہ ہوا حضور کو ناگواری بھی ہوئی، لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پوری جو آیتیں آج کل چل رہی ہیں یہ لے کر آ گئے اور فرمایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یہ فاروق ہیں، یعنی حق اور باطل کو فرق کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا انت الفاروق، آپ فاروق ہیں، یعنی باطل حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ معاملہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، پھر وہی اتری تو پتا چلا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، پھر اس پر آیتیں اتری کہ ان لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنی قصور کا اعتراف نہیں کیا، تعویلیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگتے، پھر آپ ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتے، اللہ ان کو معاف کر دیتے۔ خیر یہ گزشتہ دروس کی آیتیں ہیں اور اس کے بارے میں یہ مضمون۔ بعض حضرات نے جو آج جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں اس کا شان نزول یہی واقعہ جو پیچھے چل رہا ہے یہی بیان کیا ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ وہ واقعہ جس کے پس منظر میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ بعض حضرات نے تو یہی واقعہ بیان کیا، لیکن بعض حضرات نے یہ بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کا اور ایک انصاری۔ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاری کا مطلب کوئی صحابی تھے، نہیں، مفسرین نے فرمایا یہ انصاری کوئی صحابی نہیں تھا بلکہ انصار کے قبیلے میں سے ایک منافق تھا۔ تو جب ہم مطالعہ کریں گے تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ صحابی بھی ایسا کر، لیکن یہ وہ صحابی نہیں تھے، انصار کے خاندان میں سے منافق تھا ایک۔ خیر تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور اس منافق کا جو انصار کے قبیلے میں سے تھا کوئی معاملہ، زمین کے پانی کا معاملہ ہوا۔ وہ دونوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اور جب یہ فیصلہ فرمایا تو وہ جو منافق تھا اس کا منہ بگڑا اور تنزیہ انداز میں کہا کہ ہاں یہ جو آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا حق ان کا نہیں دلوایا تھا، بلکہ تھوڑا کا تم لے لو تھوڑا اس کو دے دو، لیکن جب اس نے یہ بدتمیزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پورا حق تھا حضرت زبیر کا وہ ان کو دلا دیا۔ بعض جگہ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ جو منافق تھا انصاری وہ جب باہر نکلے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا بھئی کیا معاملہ ہوا؟ تو وہاں پر بھی اس انصاری نے بدتمیزی کی، یعنی منافق، انصاری یاد رکھیے گا منافق، اس منافق نے یہ بدتمیزی کی کہ ٹھہرا اپنے پھوپھی کا بیٹا ان کے حق میں ہی فیصلہ کر دیا۔ تو وہ جو یہودی تھا وہاں پر کھڑا ہوا ایک دوسرا یہودی، اس نے اس منافق سے کہا تم پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو، ایک طرف تو تم ان پر ایمان لاتے ہو، ان کی اتباع کی وہ کہتے ہو ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دوسری طرف تمہارا یہ معاملہ ہے۔ ارے تم سے بہتر تو ہم تھے، ہم سے مراد ہمارے جو آبا و اجداد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ بہتر تھے۔ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اب اس کی تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا، ابھی اس کا موقع نہیں، جب انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کی تھی تو ان کی جو توبہ قبول ہوئی اس کی سزا یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ تو جن لوگوں نے پرستش نہیں کی تھی، عبادت بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جنہوں نے عبادت کی اور پرستش کی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے 70,000 لوگوں کو قتل کیا، تب جا کے ہماری توبہ قبول ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں قربان جائیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم بڑے سے بڑے گناہ کر لیں، چاہے کفر تک کوئی کر لے، شرک کر لے، جتنے بھی بڑے گناہ کر لے، اس کی توبہ کیا ہے؟ کلمہ۔ اور اگر گناہ گار نے جتنے بھی گناہ کیے اس کی توبہ کیا ہے؟ توبہ کرنا۔
بنی اسرائیل کے دیکھیے گناہ پر جو توبہ تھی وہ کتنی مشکل تھی، کتنا سخت حکم تھا، اور بھی احکامات ان کے لیے جو تھے بعض بڑے سخت تھے. اسی لیے سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں میں جو دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ پوری آیتیں اسی کے پس منظر میں ہیں کہ جو پچھلی قوموں میں جو سخت سخت عذاب تھے، اے اللہ ہمیں اس کا مکلف مت بنائیے، ہم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے. تو اس آیت کے یہ دونوں شان نزول بیان ہوئے ہیں، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ، اور ایک دوسرا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس منافق کا واقعہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو گزشتہ درس میں تھا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. آج کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. فلا وربک، پھر قسم ہے آپ کے رب کی. یہاں بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے، ویسے تو میں یہاں پر گرامر وغیرہ کی بات نہیں کرتا، عربی گرامر کی، لیکن یہاں جہاں ضرورت ہو وہاں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں. فلا کا ترجمہ بعض حضرات نے فرمایا اس کا مطلب ہے نہیں، جو لا کا ترجمہ ہوتا ہے وربک، آپ کے رب کی قسم نہیں، یعنی جو واقعہ بیان کیا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے رب کی قسم. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لا یہ زائدہ ہے اور یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کے معنی کی. تو فلا وربک، پھر قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپس کے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروا دیں یا آپ کو حکم نہ بنوا دیں. پھر فیصل بنانے کے بعد، آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد، ثم لا یجدوا فی انفسہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی بوجھ محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے اس فیصلے کو پورا تسلیم کر لیں. آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اس کا پس منظر پھر عرض کروں گا، لیکن مختصر یہ کہ جب یہ اس واقعے کی شہرت مدینہ شریف میں پھیلی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس منافق کے جو واقعے کی شہرت مدینہ شریف میں پھیلی، یا پھر حضرت زبیر بن عوام اور اس منافق کا جو معاملہ تھا، جب اس کے جب شہرت پھیلی تو یہودی یہ کہنے لگے کہ تم سے اچھے تو ہم ہیں. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے بڑوں پر جب ایسا معاملہ آیا تو انہوں نے 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، یہ وہ دوسری آیت تھی سورۃ بقرہ کی. تو ہم نے تو، اور تم لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی کیونکہ اس موقع پر بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ ایسا فیصلہ آتا تو ہم بھی ایسا کر گزرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم کر گزرتے. خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا. ولو انہم فعلوا، اور ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ اس پر عمل کر لیتے لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا. وہ اشد تثبیتا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس صورت میں یعنی جب یہ اس معاملات پہ عمل کرتے، ہمارے احکامات پر عمل کرتے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اس صورت میں ہم انہیں خود من لدنا اپنے پاس سے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور بھی ضرور ہم سیدھے راستے تک پہنچا دیتے ہیں. پہلی جو آیت ہے گزشتہ کئی دروس میں یہ بات گزری،
قرآن پاک کی آیتیں میں سنتے رہتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اسی طرح گزشتہ درس میں آیت سنائی تھی جو آگے باقاعدہ انشاءاللہ آیت آئے گی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جو پہلی آیت آج کے درس کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں میں یہ آپ سے فیصلہ نہ کروا دیں، اور فیصلہ کروانے کے بعد یہ اس فیصلے کو دل سے تسلیم بھی کر دیتے، اپنا سر اس فیصلے کے آگے جھکا دیتے، اس وقت تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا اظہار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے قرآن پاک میں جتنی آیتیں بیان ہوئی ہیں ان سب کی واضح تشریح ہے. یہ آیت تمام کی تمام آیتوں کی واضح تشریح ہے، کیونکہ بعض جگہ فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بعض جگہ فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے، پہلے تفصیلاً اس پر مضمون گزر چکا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے اس آیت میں سبق ہے کہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جب تک وہ آپ کو حکم نہ بنا لے، یعنی آپ سے فیصلہ نہ کروا دے اور اس کو تسلیم بھی کر لے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانا ہے، حکم بنانا ہے، ان کا فیصلے پر راضی رہنا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے تو قرآن اور حدیث اور جو صحابہ اس کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اقتداء کا بھی حکم دیا، ایک ایک حدیث پر عمل کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانا اور آپ کے بعد آپ کے فرمان عالی شان. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے تھے، سب فیصلہ حضور سے ہی کرواتے تھے، پھر حکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی عدالت میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جج سے راضی نہ ہو، ایک امکان ہے، لیکن جب دو آدمی اپنے معاملے میں کسی کو فیصل بناتے ہیں، حکم بناتے ہیں، ثالث بناتے ہیں، تو وہ عام طور پر اسے راضی ہوتے ہیں. پھر اس ثالث میں تو خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ایک فریق کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا، اس نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرماتے ہیں. تو تمہارا ایمان اس وقت ہوگا جب تم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملے میں حکم بنا دو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی ہے اور فرمایا کہ جو کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، چاہے قولاً یا فعلاً. قولاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود، اس کو اقوال کہتے ہیں. اور فعلاً یعنی عملاً، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عمل پتا چل گیا، تو چاہے قولی حدیث ہو یا فعلی حدیث ہو، چاہے کوئی قول ہو چاہے کوئی عمل ہو. تو فرمایا اگر کوئی اس کے کرنے میں اپنے دل میں تنگی محسوس کرے تو یہ بھی اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک مثال یہ کہ ایک آدمی ہے جس کے حالات ایسے ہیں کہ شریعت اس کو تیمم کی اجازت دیتی ہے، ایسی اس کے حالات ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ آپ تیمم کرو، ابھی مسائل کا موقع نہیں. اب وہ شخص تیمم کرنے میں اپنے لیے عار محسوس کرتا ہے کہ بھائی میں کیوں تیمم کروں، پتہ نہیں میرا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس قسم کی باتیں اس کے دل میں ہوں، حالانکہ سب چیزوں اس کے سامنے ہیں کہ اتنی اس کو تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بھی وہ تیمم کرنے کو اپنے لیے عار محسوس کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تقویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے دل کی خرابی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی اور کر کے بتایا، پھر اس میں اپنے دل میں تنگی محسوس کرنا، پتہ نہیں میری باقی ہوگی یا نہیں ہوگی. چاہے غسل کا بھی تیمم ہو، وہ بھی اس کا بھی وہی طریقہ ہے، وضو کا جو تیمم کا طریقہ ہے. لوگوں کو پتہ ہو، پریشان ہوتے اب کیا کریں گے.
کہ شریعت نے اجازت دے دی، اب اپنے دل میں تنگی محسوس کرنا یہ صحیح نہیں۔ دوسری مثال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی، نماز بیٹھ کر پڑھنا مجبوری کی حالت میں، جس کو عذر ہو، طبیب، حکیم، ڈاکٹر یہ اس کو فرما رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں تنگی محسوس کر رہا ہے، یہ بھی اس کا تقویٰ نہیں ہے، اس کی دل کی خرابی ہے۔ دیکھیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں حدیث سے پہلے سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے رخصت، ایک ہوتا ہے عزیمت۔ رخصت کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت نے جہاں گنجائش دے دی اس گنجائش پر عمل کرنا، اور عزیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی کام انجام دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالی عزیمت پر عمل کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی طرح جو رخصتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات کی تھوڑی تفصیل تو میں عرض نہیں کروں گا، لیکن اشارتاً عرض کروں گا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا تھوڑی سی، ڈاکٹر نے نہیں کہا، خود ہی اپنے ڈاکٹر بن گئے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا کے سب کام وہ کر رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے کرسی پر، سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن نماز میں سستی، کسی مفتی صاحب سے مشورہ نہیں کیا، یہ الگ معاملہ ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جس کو زیادہ تکلیف ہو۔ اسی طرح مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تھوڑا بہت کمزوری ہو پھر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، یہ اس میں نہیں آتا۔ یہ جو بات بتلائی جا رہی ہے بیٹھ کے نماز پڑھنا یا تیمم کرنا، جب پورے حالات ایسے ہوں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو اور تیمم کرنے کو عار محسوس کر رہا ہے، اس میں تنگی کر رہا ہے، اور اس کے لیے یہ معاملہ ہے۔ ورنہ تھوڑا بہت معاملہ ہے، پانی استعمال کرنا چاہیے، کوئی اتنی زیادہ بیماری نہیں، تھوڑی بہت تھکاوٹ ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ کہ جن کے زیادہ تکلیف ہے، نیک ڈاکٹر یہ بتلا دیں کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے وضو یا غسل میں آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے باقاعدہ سجدہ کریں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، کہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے، پھر بھی وہ عار محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہ دو مثالیں تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ جہاں پر ایک آدمی گنجائش پر عمل نہیں کرتا اور اپنے اوپر مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، لیکن ذرا ہم اس بارے میں یہ سوچیں کہ جہاں شریعت نے جن باتوں میں گنجائش ہی نہیں دی ہے، جس طرح ایک آسان سی مثال جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب ہمارے یہاں عام طور پر داڑھی پر بیان ہوتا ہے۔ اب ایک ہے داڑھی رکھنا، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا۔ اس داڑھی نہ رکھنے کی تو شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ اب یہاں پر داڑھی رکھنے کو عار محسوس کرنا، اپنی بے عزتی محسوس کرنا یا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، پھر بتائیے کہ ایمان کا کیسا معاملہ ہے، کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم داڑھی نہ رکھنا جس کی شریعت نے، دیکھیں دونوں کو دوبارہ ملا رہا ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، دونوں شریعت کے معاملات، بعض کھڑے ہو کر پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا، تیمم کرنا نہ کرنا، دونوں معاملات ہیں، لیکن جس چیز کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے، یعنی داڑھی منڈانے کی، اس داڑھی رکھنے کو اپنے لیے عار محسوس کرنا، اپنی بے عزتی سمجھنا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے، اب اس کے ایمان کا کیا معاملہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے وہ برقع نہیں پہنتی، شرعی پردہ نہیں کرتی، اور شرعی پردہ کرنے کو، برقع پہننے کو اپنی بے عزتی سمجھتی ہے، اپنے لیے عار سمجھتی ہے، اس کا معاملہ۔ اسی طرح تمام چیزوں میں گانا ہے، میوزک ہے، تصویریں ہیں، مکس گیدرنگ ہے، بدعات ہیں، رسومات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سود ہے، رشوت ہے، چلتے ہی چلے جائیں، تمام چیز، ملاوٹ، دھوکہ، جن میں شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس شریعت پر عمل کرنے کو اپنے لیے عار محسوس کر رہا ہے، تو اس کا معاملہ کتنا خطرناک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک، آپ کے پھر قسم ہے آپ کے رب کی، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ آپس کے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروا دیں، آپ کو حکم نہ بنا لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر فیصلہ تو کرا دیا، لیکن یہ تو کہہ دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں
اپنی بےعزتی محسوس کرنا. ابھی میں عرض کے ایک مضمون پڑھوں گا مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اپنی بےعزتی محسوس کرنا، اپنے آپ کو جو داڑھی منڈا رہا ہے یا جو شریعت پر نہیں چل رہا اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. تو ذرا یہ سوچیں ہم کہ جو شخص ان گناہوں میں جا کر اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو کم سمجھ رہا ہے اور اس معاملے کو دل سے پسند نہیں کر رہا، یہ کیا چیزیں نعوذ باللہ شریعت میں آ گئی ہیں. حقیقتاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند نہیں کر رہا. تو فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. فیصلہ تو کروا دیا لیکن اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ فیصلہ کریں عام ہے، جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے پورا تسلیم کر لیں، جس کو ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے سر تسلیم خم کر دینا. اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے احکامات کے سامنے جھکا لینا. حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے آگے گردن جھکا لیتا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے اپنی گردن نہیں جھکاتا بلکہ اس کو کم سمجھتا ہے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انوار البیان میں فرماتے ہیں، یہ حضرت نے تفسیر جو مکمل کی ہے ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبداللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ 1422 ہجری میں تو حضرت کی وفات ہو گئی تھی اور 1410 ہجری سے لے کر 1420 ہجری تک یہ تفسیر لکھی گئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 24 برس پہلے. اس وقت حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ جو آیتیں آتی ہیں یہ سوچ کر اس سے صرف نظر کر دینا رہی تو یہودیوں کے بارے میں ہے، منافق کے بارے میں، ہمارے لیے تو نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اب سنیے فرمایا لیکن آیت کے عموم نے واقعہ جو بھی ہو لیکن آیت کے عموم نے بتا دیا کہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث سے کروانے ہیں اور ذرا بھی اپنے دل میں کوئی تکبر اور میل نہ ہے. بہت سے لوگ جو اپنے معاملات میں غیر اسلامی قوانین کی طرف دوڑتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن و حدیث کا فیصلہ لایا جاتا ہے تو اس سے راضی نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے میں غور فرما لیں. آگے حضرت نے جو بات فرمائی ہے اس کی تشریح کا تو موقع نہیں ہے لیکن میں مختصر سے اس کو پڑھوں گا. لوگوں کے ذہن میں مغرب کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین سے اس قدر مغلوب و مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کے مطابق ظالم بننے اور مظلوم بننے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے عادلانہ قوانین پر عمل کرنے کو تیار نہیں. اب وہ عادلانہ قوانین زناکاری کے عام ہو جانے پر خوش ہیں، چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں جنہیں بھگتتے رہتے ہیں. ہر ایک بھگت رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں. ان قوانین کو نہ صرف دل سے برا جانتے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں ظالمانہ کہہ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں. یہ تو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ظالم کہ قرآن پاک اور حدیث کا جو حکم ہے کتابوں میں دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کر دے تو اس کی سزا قتل ہے، لیکن یہ حاکم وقت کا کام ہے. تو اس قانون کو ظالمانہ قانون کہنا، نعوذ باللہ اس کو کالا قانون کہنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ حرجم مما قضیت، تنگی محسوس کر رہا ہے. اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں اور زانیوں کو سنسار کرنے اور کوڑے لگانے کی حد جاری کی جائے اور شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے جائیں اور ڈاکوؤں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے، 6 پارے میں انشاءاللہ آئے گا، اور ان کو یعنی ڈاکوؤں کو حسب واردات قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جیل میں ڈالا جائے اور قاتلوں سے قصاص دلایا جائے، دیت کے احکام نافذ ہوں تو یہ جھگڑے، فسادات، چوریاں، ڈکیتیاں، زناکاری کا وجود ختم ہو جائے. کہنے کو مسلمان ہیں لیکن احکام قرآنیہ پر راضی نہیں، کافروں کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، انگریزوں کا جو قانون ہے، اور فیصلے کراتے ہیں. ایسے لوگ غور کر لیں کہ ان کا کیا دین و ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ فلا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آگے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس منافق کا جو واقعہ جب مشہور ہوا تو یہودیوں نے جو کہنے لگے
آڑ دلانے لگے کہ تم سے اچھے تو ہم ہیں، یعنی ہمارے آبا و اجداد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے کہ وہ لوگ تو اپنے دوستوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اپنی توبہ کے لیے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت زبیر بن عوام اور اس منافق کا واقعہ کہ جب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے معاملہ پوچھا تو اس منافق نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانبداری کا اس نے فیصلہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے حق کو نہیں دیکھا، اپنی رشتہ داری کو دیکھ لیا۔ تو اس پر اس یہودی نے کہا کہ تم سے اچھے تو ہم لوگ ہیں، تم لوگ ان پر کلمہ پڑھتے ہو، ان پر ایمان لاتے ہو، ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب یہ بات ہم اپنے اوپر بھی فٹ کریں ساتھ ساتھ کہ ہمارا کیا حال ہے، لیکن ان کی بات تو نہیں مانتے۔ اگر تمہارے اوپر ایسے فیصلے آتے کہ تمہیں اپنے گھر سے نکلنے کا حکم ہوتا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم ہوتا، تو تم کیا کرتے؟ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، بعض صحابہ نے اسی وقت کہا ہاں اگر ہمیں ایسا حکم ہوتا تو ہم ضرور کرتے۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق جیسے ہی آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ حکم ہوتا تو سب سے پہلے ابوبکر اپنی جان مال اولاد سب کے سب کو دین پر قربان کر دیتا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر جیسے ہی آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا ہاں تم انہی میں سے ہو جو ایسا کر سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ انہی میں سے ہے۔ تو فرمایا اللہ تو آیت کیا نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دیتے، علیہم یہ ہم ضمیر ہے، ویسے لفظ ہم ہوتا ہے لیکن یہاں پر اللہ کی وجہ سے علیہم، ہم سے مراد کون ہے؟ فرمایا کہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے، چاہے کافر چاہے منافق چاہے مسلمان، تمام کے تمام اس میں داخل ہیں، کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کرتے تو ان میں سے تھوڑے سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں۔ یعنی اس تھوڑے سے مراد کون ہے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو علیہم سے مراد تمام کے تمام لوگ ہیں کہ اگر ہم ان پر یہ معاملات فرض کر دیتے، کیا بات؟ نمبر 1 ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ نمبر 2 او اخرجوا من دیارکم، یا اس بات کو فرض کر دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، او اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ما فعلوه، اس کو کوئی بھی نہ کرتا، الا قلیل منهم، مگر ان میں سے تھوڑے سے۔ قرآن پاک کو ہم اگر اٹھائیں، ان کو پڑھیں سمجھیں تو پتہ چلے گا قرآن پاک کی کئی آیتوں میں قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تذکرون، معلوم ہوا کہ نیک لوگ ہر زمانے میں تھوڑے ہی ہوں گے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ اگر ہمیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے ہم اس کو کر گزرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا ہاں صحیح کہا، میری امت میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یعنی وہ پہاڑ جو زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں ایمان اس سے زیادہ جمع ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ما فعلوه الا قلیل منهم، فرمایا 2 حکم، نمبر 1 ایک دوسرے کو قتل کرنا، نمبر 2 اپنے گھروں سے نکلنا۔ فرمایا کہ اپنے گھروں سے نکلنے کو تو صحابہ نے کر کے دکھا دیا کہ مکہ شریف میں ہمارے حضرت والا فرماتے تھے جمی جمائی دکان، اپنی سب چیزیں گھر وغیرہ سب کچھ وہاں پر سب چیزیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ شریف میں ہجرت کر دی۔ اور پھر وہاں کے جو صحابہ تھے انصاری صحابہ، ان کے بارے میں قرآن پاک نے تعریف کی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم،
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. کہ یہ انصاری صحابہ ایسے پیارے ہیں، یعنی مدینہ شریف کی جو صحابہ ہیں یہ ایسے پیارے ہیں کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ وہ خود خستہ حالت میں ہی کیوں نہ ہو. اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات انصاریوں کے بیان کیے ہیں کہ آپ ہمارا 2 گھر ہے، ایک گھر میں آپ کو دے دیتا ہوں، 2 بیویاں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ پھر بعد میں آپ سے شادی کر لے. اتنی زیادہ محبت ان کے ساتھ. اور خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے منا میں تھے تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انصار تھے یہ مدینہ شریف سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم میرے بھتیجے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھو تم میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو ان کی حفاظت نہ کر سکو. پھر انہوں نے کہا، انصاریوں نے کیا کہا کہ ہم اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ جب منا میں جاؤ تو وہاں پر چونکہ اسلام کی وہ بیعت وہاں ہوئی تھی تو اپنے لیے وہاں پر بھی دعا کرو کہ اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے. اسلام کی اصل نشر و اشاعت مدینہ شریف سے ہوئی تھی. وہ صحابہ وہاں پہنچے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کئی لوگ مسلمان ہو گئے. تو فرمایا کہ تو یہ ان کو اگر ایسا حکم دیا جاتا تو ایسا کر گزرتے. ہجرت تو کر دی، سب چیزیں چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے، اور اگر یہ قتل کا حکم ہوتا ایک دوسرے کو وہ بھی کرتے. اور میں نے نام بھی عرض کیے کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ام عبد تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایسا حکم ہوتا تو یہ ایسا ضرور کر گزرتے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان کے لیے فرض کر دیتے کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا. مراد اس سے صحابہ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا. آگے فرمایا ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے لکان خیرا لهم لکان خیرا لهم، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. وہ اشد تثبیتا، اور ان میں خوب ثابت قدمی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا. نمبر 1 ان کے ایمان کو اللہ مزید پختہ کر لیتا. نمبر 2 ان کے اعمال کے ثواب کو مضبوط کر دیتا، پختہ کر دیتا. اور آگے فرمایا وہ ایک انعام تو یہ ملتا کہ ایک تو ان کے لیے بہتر تھا، دوسرا ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ مزید مضبوط فرما دیتے. تیسرا انعام وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے. من لدنا، اپنے پاس سے، یعنی یہ اجر جو ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے جی تمہارے لیے کباب تیار ہیں، وہ جا کر کھا لو، اس میں زیادہ مزہ ہے؟ یا اس میں زیادہ مزہ ہے کہ تیری ماں نے خود تیرے لیے اپنے ہاتھ سے کباب بنائے، وہ جا کر کھا لے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لدنا، خود اپنے پاس سے ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اور چوتھا انعام وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے. اس سے مراد جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک جو جملہ تھا اس میں أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ. تو اس سے مراد بعض حضرات نے فرمایا جیسے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ مصر سے نکلو، اور تو یہ مراد ہے اپنے گھروں سے نکلنا. اور دوسرا جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اور شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کے جتنے احکامات ہیں اس کو ہم دل سے پسند کریں. پھر اگر کچھ سستی ہو جائے، کمزوری ہو جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن شریعت کے احکام کو فضول سمجھنا یا اس کو یہ کہنا کہ یہ آج کے دور کے حساب سے نہیں، آج کے دور میں ہم سود سے نہیں بچ سکتے. ایک آدمی ہے جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اس کو برا سمجھنا کہ نعوذ باللہ اسلام ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ایک ہے داڑھی نہیں رکھتا، وہ گناہ الگ ہے. ایک یہ ہے کہ داڑھی والے کو برا سمجھنا
یہ سمجھنا میرا چہرہ برا لگے گا. قربانی یہ کہ نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، لیکن ایک اس قسم کی باتیں کرے کہ جی قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانور قربان ہوتے ہیں، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، خون بہتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں. حضرت حکیم الامہ تھانوی فرماتے تھے اللہ سے زیادہ رحمان اور رحیم مت بنو، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح ایک آدمی حج پہ نہیں جا رہا، فرض ہے، نہیں جا رہا، گناہ گار ہے، لیکن ایک یہ کہتا ہے یہ فضول سی بات ہے، اربوں روپے خرچ کر کے وہاں جانا، اس قسم کے لوگوں کے لیے معاملات ہیں. تو دونوں میں فرق ہے، ایک ہے سستی یا اپنی نااہلی یا کمزوری، اور ایک ہے قرآن حدیث کے احکامات کو غلط سمجھنا، ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنا، بوجھ محسوس کرنا. اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.